جب ایک جج صاحب کا کمپلینٹ دیکھی، واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری کی، یہ بہت جلد اس کا اختتام ہے. جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا. اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس سے جان چھڑانے کی اس کا مقابلہ ہم سب نے دلیری سے کر دیا. We need a space in Punjab. پیپلز پارٹی اگر عوامی سیاست پہ آتی ہے تو ہماری کوئی ایسی جدی پشتی دشمنیاں تو ہوتی نہیں. یہاں تو جو حکومت آتی ہے وہ وزیر اعلیٰ ڈائریکٹ دشمن ہوتا ہے اس شہر کا جو اس کو پال رہا ہے. خان صاحب نے ملک کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ ملک کا سوچیں. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. کیا خوفناک دور ہے اور کتنا خطرناک وقت ہے جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں. یہ ملک پاکستان گزر رہا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آج کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو مل کر اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت اب بھی جاری ہے کیونکہ 2-3 دن پہلے ایک جج صاحب نے مداخلت کی شکایت کی تھی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ فرما رہے ہیں کہ عدلیہ میں مداخلت کا سلسلہ اب جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. کیسے؟ یہ تو خیر وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. دوسری طرف حکومتی اتحاد میں بھی ہمیں کچھ عجیب سی چپکلش میں کہوں گا، دراڑیں تو ابھی نہیں کہوں گا، کیونکہ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی تک اب یہ بات آئی ان کی طرف سے کہ جو ہمارے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا. اور ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہمیں سپیس چاہیے. وہ کس سے یہ سپیس مانگ رہے ہیں؟ کون سی سپیس مانگ رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ کچھ ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف مولانا فضل الرحمان صاحب سے جا کر ملے. پھر آج محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ وہ مولانا فضل الرحمان سے ملے اور ساتھ ساتھ پھر وہ صدر جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی جا کر ملے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تجزیہ حاصل کریں گے ان تمام معاملات کا. اور انتہائی اہم نامور تجزیہ کار ناظرین آج ہمارے روبرو ہیں. جناب نذیر لغاری صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جناب عامر ضیاء صاحب بھی کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جناب نصر اللہ ملک صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. کسی تعارف کے تینوں مہمان محتاج نہیں، اینکرز بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. اور میں ان تینوں کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ میرے جیسے صحافی سے بڑھ کر یہ تینوں دانشور بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. ملک صاحب، آپ چونکہ لاہور میں ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ فرمائیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مداخلت آج بھی جاری ہے. آج کی مداخلت تو نظر آ رہی ہے، جو 2016-17 میں تھی وہ کیوں نظر نہیں آئی تھی، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یعنی باٹم لائن صرف آج کی صورتحال کیوں ہے؟ آج بھی صحیح نہیں ہے، لیکن 1970 میں بھی صحیح نہیں تھی، 1954 میں جسٹس منیر والا کیس بھی صحیح نہیں تھا. یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس طرح کے بیانات؟ اب شکریہ پراچا صاحب. دیکھیں، میرے خیال میں معاملہ کہیں آگے بڑھ چکا ہے، اور میں اگر کہیں توہین کا مرتکب نہ ہوں تو میں آپ سے عرض کروں کھلم کھلا کہ اب ہماری عدلیہ کے اندر بھی پاپولزم کا جو ہے وہ عروج پر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی بیان بازی کریں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خط لکھیں اور اپنے ریمارکس دیں مختلف سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے، جو نہیں ہونے چاہیے تھے. دیکھیں، عدلیہ کا کام ہے صرف اپنے فیصلے کرنا، ان کا کام کوئی سیاسی بیانیاں بنانا نہیں ہے. اگر ان کو کہیں شکایات ہیں تو ان کے پراپر فورمز موجود ہیں، وہ اس میں اپنی بات چیت کر سکتے ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کو اگر ہر طرف سے پتھر مارنا شروع کر دیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے مراد افواج پاکستان ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی آپ کی صورتحال تو یہ ہے، اس کو بھلا کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن پراچا صاحب آپ جیسے جو دینہ عرصے سے صحافت کے میدان میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایون جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں یا ٹیررزم کورٹس کے جو مقدمات ہیں، جج صاحبان فیصلہ نہیں کر پاتے تھے اور ضمانتیں دی جاتی تھی KPK کے اندر. پھر آپ کو سیکورٹی فورسز کی مدد چاہیے ہوتی ہے، پھر آپ کو نام اپنے بدلنے پڑتے ہیں. جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہو اور وہاں آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی پالیسی پر چلے جائیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملک صاحب دیکھیں نا، یہ ہسٹوریکل میں نے بیک گراؤنڈ دیا، تو کیا مداخلت کا سلسلہ
واقعی یہ بند کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی پسند کی مداخلت نہیں ہو رہی اس پر اعتراض ہے؟ دیکھیں میں جو اکثر کہتا ہوں سیاستدانوں کے بارے میں بھی، اب ہمارے مختلف ادارے بھی شروع ہو گئے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت صرف اپنے لیے چاہتے ہیں۔ دیکھیں تعیناتی کا معاملہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کون کون سے لوگ کہاں جا کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیاست کا مسئلہ ہو، سیاستدان کس کس دروازے پر دستک دیتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کلیش کس طرف جا رہا ہے، جس طرح کسی اوپن ریمارکس دیے جا رہے ہیں، پبلک کے اندر ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا شدید نقصان پہنچے گا، شدید نقصان پہنچے گا۔ ادھر رکیے گا پلیز، آپ نے بڑی ایک الارمنگ صورتحال کی نشاندہی کر دی۔ جناب عامر ضیاء صاحب، یہ جو کچھ آج لاہور ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ سب کو مل کر اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا ہے، یہ جان چھڑانے کا وہ کیا مطلب ان کے ذہن میں ہوگا، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہوں گے؟ پراجا صاحب بڑے بنیادی سوالات آپ نے اٹھائے اپنے ابتدائی کلمات میں، جی کیونکہ مجھے جو لوگ ہیں اور میرے خیال میں باقی بھی وہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ جو کمپرائز کرتی ہے اس میں سول جو افسر شاہی بھی ہوتی ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہوتی ہے، اور ان تینوں کو مل کر جو ہے ملا کر ہم بات کرتے ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اور ایک اس کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی جب تک اقتدار میں ہوتی ہے تو پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طور پہ ہوتی ہے۔ ہماری سیاست بہت زیادہ تقسیم ہو گئی ہے۔ جن اچھے دنوں کی آپ بات کر رہے تھے کہ جب مطلب عدلیہ اور سب لوگ ایک صفحے پہ ہوا کرتے تھے، تو اس وقت غالباً تقسیم نہیں تھی، یکسوئی تھی، اور تمام لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں ملک کو اس سمت آنا ہے۔ آج لگ یہ رہا ہے کہ جناب ہمیں سمت ہمارے سامنے تعین نہیں ہو رہا، اور اس بیماری کے سمٹمز ہمیں مختلف طرح سے نظر آتے ہیں، بیانات کی صورت میں نظر آتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ملک صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ کسی بھی ریاست کے لیے اس سے بری چیز کوئی نہیں ہو سکتی، نقصان دہ چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر وہاں پر جو ہے ادارے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں۔ ایک تو سیاسی حریف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو ایک عجیب و غریب قسم کی لڑائی ہو رہی ہے۔ لیکن جب چیف جسٹس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سب کو مل کر، تو وہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ سب کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو بات ہوئی نا کہ پاپولزم ہمیں لے ڈوبا، ہر چیز جو وہ ایک تو کہتے ہیں نا کہ اسکرین پہ کہنے کی نہیں ہوتی، تقریر میں کہنے کی نہیں ہوتی ہے۔ بات ہوتی کہ تمام لوگوں کی خواہش ہے کہ جی آئین کے حساب سے جو قانون ہے اس کے حساب سے ادارہ اپنا کام کرے، اس کے لیے کہیں پر اگر فرض کریں کہ احساس ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی بیٹھنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی، نہ کہ مطلب ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ برنکمین شپ، جس کو میں لفظ استعمال کروں گا، یا ایک عوام میں جا کے یہ بات کروں، کہیں سے بھی ہو رہی ہو۔ ہماری یہاں میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ جی جو ہمارے حکومت بعض اوقات عدلیہ کو نشانہ بناتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، اسی طرح عدلیہ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہمارا مقام ہے، مطلب ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری آپ کے پاس ہے اس کے لحاظ سے ہمیں لے کے بھی چلنا ہے، ادھر رکیے گا، یہ صحیح بات ہے کہ ہر کوئی اپنا مقام دیکھے، اور آئین میں ہر ایک کا مقام متعین ہے۔ جناب نذیر لغاری صاحب، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ جی کچھ کالی بھیڑیں ہم میں بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اسی طرح کا کوئی اور سوال کر دے تو پھر مصطفیٰ کمال پر بھی توہین عدالت کا نوٹس آ جاتا ہے، سینیٹر فیصل واڈا پر بھی توہین عدالت کا نوٹس آ جاتا ہے۔ جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صورتحال جو ہم سمجھ رہے ہیں شاید اس طرح سادہ ہے نہیں۔ ہمیں جب ہمارا جب وجود عمل میں آیا، جب ہمارا قیام عمل میں آیا، جب جس کو ہم آزادی کہہ رہے ہیں، جب ہمیں آزادی نصیب ہوئی، تو اس کی جلد ہی بعد ہم ایک کیمپ میں چلے گئے تھے، اور اس کیمپ کا نام ایک دنیا کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے ہمارے بارے میں فیصلے کیے، اور ہم نے ان فیصلوں پر عمل درآمد کیا۔ ہمارے پاس یہی ایک آپشن تھا کہ ہم اس طرف کھڑے ہوں۔ دیکھیں میں ابھی آج کل ایک ڈاکومنٹ پڑھ رہا ہوں، بلکہ اس کو ترجمہ کر رہا ہوں، وہ کوڈ وار ڈاکٹرائن ہے۔ کوڈ وار ڈاکٹرائن کے ایسٹس میں ہم بھی شامل تھے، یعنی پاکستان کا نام بھی اس ڈاکومنٹ میں موجود ہے۔ جی سیٹو سینٹو میں ہم موجود تھے، بائیلیٹرل ایگریمنٹس میں موجود تھے، یہی ہم ایسٹس سے نا، بڈابیر میں واقعہ بھی ہو گیا تھا، یہ سارے کوڈ وار واقعات ہیں۔ سیٹو کیا تھا، سینٹو کیا تھا؟ سینٹو میں پاکستان، ایران، عراق اور ترکی تھے، جی، اور یہ ہماری مغربی فصیل تھی جو ہم نے کمیونزم کے خلاف تشکیل دی تھی۔ ایک مشرقی دیوار تھی جو سیٹو تھی، اس میں مشرقی پاکستان تھا، اس میں تھائی لینڈ تھا، اس میں برما تھا، اس میں
इंडोनेशिया था, उसमें अपना थाईलैंड था, फिलिपाइन था, ये ममालिक थे। और इन तमाम ममालिक में एक में शहनशाहियत थी, एक में आमरियत आई थी, और बाकी तमाम ममालिक में मार्शल लॉ लगे। बर्मा में मार्शल लॉ लगा, थाईलैंड में मार्शल लॉ लगा, और इंडोनेशिया में मार्शल लॉ लगा, और फिलिपाइन में मार्कोस जैसा आया। तो ये सारे के सारे एक आलमी फरमान के तहत यहाँ मार्शल लॉ लगते रहे, और ताकत के मराकज जो है वो एक तो लगारी साहब अब तो कोल्ड वार ख़त्म हुए, देखे ना 24 और 10 34 साल हो गए कोल्ड वार ख़त्म हुए, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, वारसा पैक्ट ख़त्म हो गया, अब क्यों रेलेवेंस है इस चीज़ की? मैं वही कह रहा हूँ, फिर सेंटो की अपना वो ख़त्म क्यों नहीं हुआ है जिसको हम कहते हैं नेटो क्यों ख़त्म नहीं हुआ है? वारसा पैक्ट वाले ख़त्म हो गए, वो सारी की सारी सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, मशरकी यूरोप ख़त्म हो गया, यही अब तक क्यों मौजूद है नेटो? फिर नेटो अपनी तौसीह पसंदी क्यों कर रहा है? नेटो में और लोग क्यों शामिल किए जा रहे हैं? फिर क्यों कह रहे हैं यूक्रेन में हम जाकर अपने अड्डे बनाएंगे? स्वीडन भी क्यों शामिल हुआ है? दूसरे और ममालिक क्यों शामिल हो रहे हैं नेटो के अंदर? तो नेटो अगर मौजूद है तो वो कोल्ड वार भी मौजूद है, और कोल्ड वार का नया एक्सटेंशन जो था वो वार एंड टेरर था, ये उसी का वो चाहता था। और वार एंड टेरर का सबब क्या था? आपने धमाका किया, इंडिया ने धमाका किया, उसके जवाब में आपने धमाका किया, उसके बाद एक और वार शुरू हो गई है। अब आप एक और वार में मौजूद हैं, और वो कोल्ड वार का एक्सटेंशन है जिसके अंदर आप मौजूद हैं। ऐसे में इदारों की एक नई हैयत सामने आई है, इदारों की नई हैयत ये बनी है, जाकर ताकत के मराकज जो हम समझते थे वो ये होता था कि आर्मी होती थी, अदलिया होती थी, ब्यूरोक्रेसी होती थी, और लगारी साहब जैसे आलमी सतह पर रीअलाइनमेंट हुई है, आप समझते हैं इसी तरह इदारों के जो किरदार हैं या रोल हैं या उनकी कंट्रीब्यूशन है या उनकी सर्विसेज हैं, जो भी कहा जाए वो भी वेरिएबल्स हैं? आप इजाज़त दें मैं आपसे शुरू कर दूंगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये अचानक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बजट के हवाले से अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। चलें वफाकी बजट के लिए तो पीपल्स पार्टी अलामती तौर पर आ गई थी, पंजाब के बजट का तो बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया गया बजट तकरीर के दौरान। ब्रेक के बाद लगारी साहब से यही सवाल होगा। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग में अजीब सी एक चपकलिश हमें नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, कह रहे हैं कि पंजाब में हमें स्पेस मिलना थी। ये कैसी स्पेस की बात हो रही है? देखें, पिछले जो आपका सवाल था उसमें थोड़ी सी बात मैं और शामिल करना चाहता था। जी प्लीज़। वो ये थी कि पहले सिविल ब्यूरोक्रेसी और अदलिया का इंतज़ाम था। डिप्टी कमिश्नर जो होता था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हुआ करता था और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी हुआ करता था। ये उस वक्त सूरत थी, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर भी अपना किरदार अदा किया करता था। और आपको पता है जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने थे अनवारुल हक, ये डिप्टी कमिश्नर भी रहे थे और सूबाई सेक्रेटरी भी रहे थे, यानी यहाँ तक वो पहुंचे थे, फिर अदलिया में चले गए। आपके सवाल पर चले जाते हैं। जी जी। जब वफाकी बजट हुआ पेश तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एब्सेंट होने का ऐलान किया। वो जाकर मुज़ाकरात हुए, उसके नतीजे में 2-3 अरकान आ गए हैं। पंजाब में इन्होंने तय किया था, एग्रीमेंट हुआ था कि सराइकी बेल्ट के अजला के अंदर जो भी इंतजामी तब्दीलियां होंगी, हम सराइकी बेल्ट का उस सिलसिले में हम पीपल्स पार्टी के साथ मशवरा किया करेंगे। ये इनका रिटर्न एग्रीमेंट था। जो भी सूरत चलती है, गिलानी साहब तो अब ये कह रहे हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट है। अच्छा, सराइकी बेल्ट को इन्होंने जो है वो 12 अजला फर्ज कर लिए हैं, हालांकि अजला तो 23 हैं और उसके अंदर डर इस्माइल खान और टांग भी शामिल हैं। लेकिन इन अजला में जो अजला में पीपल्स पार्टी भी मान रही है कि यहाँ पर एक सूबा बनना चाहिए, उसके इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी से बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। और उसको ये शिकवा है कि जनाब सराइकी बेल्ट में इक़दाम करते हुए, इंतजामी कार्रवाइयाँ करते हुए हमसे कोई मशवरा नहीं हो रहा है। इस वजह से इन्होंने अपने आप को अलहदा रखा है। बुनियादी मसला तो ये है जिसकी वजह से आपको पता है कि यहाँ एक सेक्रेटेरिएट कायम किया गया था मुल्तान में, जो इमरान खान के दौर में बना था, उसको इन्होंने उठाकर फेंक दिया और कहा, लोगों को वापस बुला लिया है, कहा कि यहाँ किसी सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत नहीं है। वो मानते नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है 2 चीज़ों पर बिलीव नहीं करती है। एक तो ये है कि सराइकी बेल्ट को तस्लीम किया जाए, और दूसरी बात यह है कि वो एग्रेरियन सोसाइटी के लिए मसाइल पैदा ना करे। वो एग्रीकल्चर ये आपने ब्रॉड कॉन्टूर्स बता दिए। इधर रुकिएगा प्लीज़। आमिर ज़िया साहब,
کل ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب میرے شو میں تھے اور انہوں نے آن دا ریکارڈ بات کی کہ کراچی کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ ہوں یا ایون میئر کراچی کا میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے یہ دشمن ہیں. جو پیپلز پارٹی سپیس مانگتی ہے پنجاب میں، ایم کیو ایم ایگزیکٹلی کہتی ہے کہ وہ سپیس سندھ میں ہمیں ڈینائی کی جاتی ہے. پرنسپل تو پرنسپل ہوتا ہے، اصول تو اصول ہوتا ہے. آپ کی کیا اپینین ہے؟ آپ تو خود کراچی میں بیٹھے ہیں. دیکھیے خیر سیاست کا تو سب سے بڑا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اصول نہیں ہوتا. جہاں پر آپ کے مفاد سب ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس کو آپ آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرح سے مختصر بات کروں گا. لغاری صاحب نے کافی روشنی ڈالی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان 17 پوائنٹس کا نکاتی ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا اور اس میں جو ایک تو پی ایس ڈی پی کے بارے میں جیسے ابھی پہلی شکایت جو ان کو ہوئی ہے کہ جی جو پی ایس ڈی پی کے لیے ایلوکیشن کی گئی تو پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ جی پری ایگریڈ ہم سے پہلے آپ گفتگو کریں، بتائیں کہ کن کن مطلب منصوبوں پہ اور اس کے اندر پیپلز پارٹی کی رائے لیں. تو ایک تو وہاں پر بالکل اگنور کیا گیا. دوسری ان کو شکایت یہ ہے کہ جی ایم کیو ایم کو تو آپ مطلب ہے ایم کیو ایم کی مطالبہ مان رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور ایم کیو ایم جو چاہ رہی ہے جس طرح کہ وہ پروجیکٹ چاہ رہی ہے وہ اس کو 35 ارب کے پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے. تو وہی میں کہہ رہی پیپلز پارٹی کا موقع پہ کہ جی ایم کیو ایم کی آپ بات مان رہے ہیں تو اتحادی تو ہم بھی ہیں اور ہم بھی آپ کی حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے مطلب ہے فائننس بل پاس نہیں ہوگا اگر ہم نہیں ہوں گے، وزیر اعظم منتخب نہیں ہوں گے اگر ہم نہیں ہوں گے، تو ہم سے بھی مشورہ کیا جائے. تو یہ دوسرا ایک ایشو ہے کہ جناب ایم کیو ایم کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے اندر احساس یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں دی جا رہی. تیسرا جو بہت وجہ ہے جس کا ابھی لغائی صاحب نے روشنی ڈالی کہ پنجاب میں ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے اور اس میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے پیپلز پارٹی کے اصرار ہے کہ جی جہاں پر ہمارے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں جیسے ملتان میں وہاں کا ڈی سی آپ ہم کے لگائیں اور اب جس ڈی سی کو لگایا گیا وہ ان کا فون ہی نہیں اٹھاتا. تو یہ ان کی تیسری شکایت ہے. اب اچھا چوتھا اسی طرح کی ان کے پاس ایک طویل فہرست ہے. چوتھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بالکل دیوار سے لگایا جا رہا ہے پنجاب میں، ہمارے لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اس کی خیر تفصیلات ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں جو شیئر نہیں کیے ہیں. یہ ان کے لیے چوتھا ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ جی ہماری بات بھی نہیں سن رہے اور ہمیں ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو یہاں ان کو مل کر جو ہے تو اب ظاہر ہے کہ ان کی ایک ناراضگی ہے اور ان کو یہ بھی احساس ہوا کہ جی بقول ان کے کہ جی تارڑ صاحب جو ان کے وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے غالباً مبینہ طور پہ خبریں چلوا دیں کہ جی پیپلز پارٹی تو ووٹ دے گی. انہوں نے کہا ہم تو بالکل طے نہیں، ہم نے کوئی چیز طے نہیں کی، ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. پھر نجکاری پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بڑا ایشو ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو. یہ تمام ایشوز ہیں اور پیپلز پارٹی کی ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی کہ اگر وہ مستقبل میں انہیں اگر پنجاب کی سیاست کرنی ہے تو انہیں نون لیگ کی پوزیشن لینی پڑے گی اور اگر وہ نہیں لیں گے تو جو اینٹی نون لیگ ووٹ ہے، اینٹی نون لیگ جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بہرحال عامر ضیاء صاحب یہ بھی فیکٹ ہے کہ پیپلز پارٹی جب پنجاب میں کمزور ہوئی، بندے نکلے تو وہ پی ٹی آئی میں گئے تھے، وہ نون لیگ میں نہیں گئے تھے. ادھر رکیے گا پلیز، میں ملک صاحب کی طرف جاتا ہوں. ملک صاحب تفصیلاً دونوں مہمانوں نے بتا دیا کہ پیپلز پارٹی کے کنسرنز کیا ہیں، نون لیگ کے ساتھ گریونس کیا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، مثلا میاں شہباز شریف صاحب گئے خود مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے جا کر، ظاہر ہے سیاستدان ملیں گے تو سیاسی بات ہوگی، لیکن محسن نقوی صاحب بھی جا کر ملے فضل الرحمان صاحب سے، پھر وہ وزیر داخلہ گئے صدر مملکت سے آصف علی زرداری صاحب سے آج ملے. کیا پک رہا ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے راجہ صاحب، عامر ضیاء صاحب نے میرے خیال میں بڑا اس کو کمپریہنسو طریقے سے اس کا احاطہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جہاں سے جیتی ہوئی ہے یا جہاں سے ہاری بھی ہوئی ہے وہاں وہ ڈیولپمنٹ کے جو ہے اپنے منصوبے چاہتی ہے. جی بالکل. دوسرا ساتھ ہی ساتھ وہ پنجاب کے اندر سرکاری افسران کی تعیناتی اپنی مرضی سے بہت سے اضلاع کے اندر چاہتی ہے کہ یہ ہماری مرضی کے افسران ہوں گے، پولیس افسران ہماری مرضی کے ہوں گے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہماری مرضی سے ہوگی اور نچلی سطح تک جو افسران ہیں وہ پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے چاہتی ہے. مریم نواز کی کوشش یہ تھی کہ اراکین اسمبلی کو ان تبادلوں کے چکر سے نکال دیا جائے. کسی حد تک وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، پی ایم ایل این کے لوگوں کے، کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ سارے تبادلے یہ سارے اپنی مرضی کے افسران آپ لے کر آ جائیں گے تو ایسے کام نہیں چلے گا. اب مریم نواز صاحبہ کے سامنے ماڈل یہ ہے کہ وہ اگر چاہیں سرکاری افسران کی تعیناتی ایم پی ایز ایم ایل ایز کے ہاتھ سے نکال کے جو ہے اس کو آئی جی اور چیف سیکرٹری کے پاس لے جائیں تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیں سپیس چاہیے
وہ स्पेस वो समिति हमें ऐसे मिल सकती है कि हमारे लोग बाख्तियार हों, हमारे लोग जिन जिन इजलाम में जीते हुए हैं, जहाँ सराइकी बेल्ट की जो बात की जाती है, बिलखुसूस मुल्तान की, तो मुल्तान डिवीजन जो है वो कम से कम हमारे हाथ में इस तरीके से हो कि निचले एक मुलाजम से लेके ऊपर सरकारी अफसर तक वो हमारी मर्जी के अफसरान लगे हों, और उसमें दरमियान में फिर चीफ सेक्रेटरी की या वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की कोई मुदाखलत भी ना हो। ये बड़ा मुश्किल मॉडल है। ये कहा तो जा सकता है कि ये स्पेस पीपल्स पार्टी शायद कुछ ना कुछ हद तक ले ले, लेकिन मुकम्मल ये देना इतना आसान काम नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ये रिजेंटमेंट इवन हुक्मरान जमात के वाले से पाई जाती है, यानी कई जगहों से ये शिकायत। वैसे मलक साहब, जब परवेज इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म बने थे यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ, तो उस वक्त भी ये तजर्बा किया गया था। इधर रुकिएगा, मैं आपसे मलक साहब शुरू कर दूंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मोनस इलाही के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है। परवेज़ इलाही की अभी बात हुई थी तो मुझे इसलिए आज की डेवलपमेंट याद आई। उनके ख़िलाफ़ इजाफ़ी चालान जमा करा दिया गया है। मैं ज़रूर मेहमानों की राय लेता हूँ कि अब ये प्रोसेस कहाँ जाएगा, लेकिन नाजरीन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, मोनस इलाही के गिर्द घेरा तंग हो गया क्योंकि FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मीनी चालान FIA अदालत लाहौर में जमा करा दिया और फरासत अली चट्ठा ने 1 अरब रुपए मोनस इलाही की कंपनीज में जमा करवाए। ये एक केस है। तो क्या मोनस इलाही इसमें फंस जाएंगे? इंटरपोल को तो पहले ही दरख्वास्त दी जा चुकी है, या फिर जैसे असाइलम सीकर्स होते हैं वो असाइलम ले लेंगे और ये केस ऐसे ही रह जाएंगे? देखिए, बदकिस्मती इस मुल्क की ये हुई है कि हमने एहतसाबी अमल को शफाफ नहीं रहने दिया, और जिनके खिलाफ मुकदमात बनते हैं, अभी आपने कहा मोनस इलाही फंस जाएंगे या निकल जाएंगे, इस मुल्क में ये दोनों काम होते रहे हैं। इवन किसी के खिलाफ भरपूर एविडेंस भी हो तो उसको भी इस मुल्क में निकल जाना कोई उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं रहा। जाली भर्तियों का मामला हो और बिल्कुल वाज़ेह ऐसे मुकदमात हैं जिसमें आपको नजर आता है बाज मुकदमात में जिसमें बचने के कोई इम्कानात नहीं है। फिर अगेन गिला शिकवा होता है अदालतों से लोगों को रिलीफ मिल जाता है। यानी आप अंदाजा करें ना कि हद तक इज्जत के अगर कानून को लाने की जरूरत पड़ी, लोगों को उठाने की जरूरत जो पड़ती है, क्यों पड़ती है? इसलिए कि आप 7-7 साल 8-8 साल किसी हद तक इज्जत का फैसला नहीं कर पाते। शहबाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगा, इमरान खान साहब ने लगाया पनामा केस से विड्रॉ करने का 10 अरब रुपए का, आज तक केस का फैसला नहीं हो सका। जो अभी बात अब कर रहे थे ना जी, डिप्टी वज़ीर आज़म जब परवेज इलाही साहब थे, यही इस मुल्क का अलमिया है। सियासत उस जमाने में तय कर लिया गया था, इमरान खान साहब मान गए थे गुजरात, गुजरावाला डिवीजन और मंडी बाउदी। ये पूरे जो अजला थे, इन 3 अजला के अंदर जो है वो परवेज इलाही साहब भी तबादले करवाएंगे, डेवलपमेंट वो करेंगे, सारी उनकी मर्जी के अफसरान, पुलिस अफसरान लगे होंगे। ये ख्वाहिश PMLN के अरकान भी रखते हैं, यही ख्वाहिश पीपल्स पार्टी के अरकान भी रखते हैं, और ये ख्वाहिश PTI के लोगों की भी थी। यानी हम बदकिस्मती से सियासतदान कहते जुबान से कुछ और हैं, लेकिन अमलन उनका वतीरा यही होता है। सरकारी अफसर अपनी मर्जी का, SHO अपनी मर्जी का, पटवारी अपनी मर्जी का, ताकि वो आराम से इलेक्शन जीतने के बाद अपने काम करवाते रहें। ये सियासत से हम आज तक निकल नहीं पाए। जो बल्दियाती निज़ाम हम लाख तनकीद करें, जो डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन का निज़ाम था वो काफी हद तक बेहतर था पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, लेकिन सियासी जमातों ने नहीं माना। नहीं मलक साहब, वो तो सारी सियासी जमातें हैं उसके खिलाफ ही काम कर दिए हैं। इधर रुकिएगा प्लीज़। आमिर दियाज साहब, मलक साहब फरमा रहे हैं कि फैसले 8-8 साल नहीं हो पाते। मोनस इलाही वाला केस बड़ा केस है, वो बाहर हैं। परवेज़ इलाही को तो खैर इक्वेटल मिल गया यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन अब बाहर मोनस इलाही भी हैं और भी बहुत सारे लोग बाहर हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस किया, वो तो चीफ़ जस्टिस है, कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों के ख़िलाफ़ केसेस बन जाते हैं। तो ये बाहर बैठे लोग मुल्क को इसी तरह हॉस्टेज रखेंगे, या कभी टाइम आएगा कि नहीं, सब के लिए जो एहतसाब की बात है या सब के लिए इंसाफ की बात है वो बराबर हो जाएगी? देखिए, नसरुल्लाह मलिक साहब ने पंच लाइन दे दी। उन्होंने कहा सियासतदान फंसते भी रहे और निकलते भी रहे। अब जब मैं मोनस इलाही साहब के वो टिकट देख रहा था और उन पे जो चालान हुआ उसकी तस्वीर देख रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि इसी तरह के कितने केसेस हमने लातादाद हमने देखे, और हर केस ओपन एंड शट होता है, हर केस इतना ही बड़ा होता है। शरीफ खानदान पे देख लें, जरदारी खानदान पे देख लें, और बताया ऐसे जाता है कि सारी एविडेंस भी आ गई, सारे सबूत इकट्ठे, जब अदालत का वक्त आता है तो कुछ नहीं होता उसमें।
فرمایا. تو اتنی طویل قطار ہے, تو کہتے ہیں نا کہ آپ کو آسانی سے آپ یقین نہیں کرتے ہم جیسے لوگ کہ پتہ نہیں کب تک یہ مقدمہ چلے گا اور کب یہ مقدمہ ایک دم گل ہو جائے گا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک تو یہ پہلو ہے اور ہمیں اس کو ذہن سے کھرچنا نہیں چاہیے. دوسرا جو آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا, نقطہ اٹھایا, وہ یہ کہ جناب بہت سارے لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جی بالکل. اب دو الگ الگ چیزیں. ایک تو ہے کہ جی بدعنوانی کا مقدمہ ہے مبینہ طور پہ, اس میں ہم نے دیکھا شریف صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی باہر بیٹھے رہے, کوئی کچھ نہیں کر سکا اپنی مرضی سے, جب ان کو آنا تھا اور وہ چلے گئے. دوسرا آ جاتا ہے کہ جی وہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ پاکستان کے خلاف بات کی جا رہی ہے, تو اس کا ظاہر ہے کہ وہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پہ تو آزادی رائے اور آزادی اظہار کے جو وہ ہیں یارڈ سٹک ہیں, تو ان لوگوں کو تو میرے خیال میں ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کر ہماری ریاست کوئی زیادہ کچھ کر نہیں سکے گی. بولنے کے اوپر یا پروپیگنڈا کرنے پہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جناب جو لوگ بات کر رہے ہوں, ہمارا اپنا کنڈکٹ اتنا اچھا ہو پاکستان میں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں مطلب ابھی HRCP کی رپورٹ سندھ کے حوالے سے کل آئی ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ جی اتنی یہاں پہ گراس ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں اور ہر ترقی پذیر ملک میں ہوتی ہے. تو ہمیں ایک ایسا سماج بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ الزامات اگر لگے تو ہم پہ چپکے نا. اور پاکستان کا ریکارڈ اتنا برا, اگر آپ بھارت سے ہم موازنہ کریں, ہمارا بہت بہتر ہے. تو اچھے سماج کی میں ذرا وہ خواب دیکھنے والا شخص ہوں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے. تو پروپیگنڈا خود بخود دم توڑ دیتا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ مبالغہ خائی بھی کرتے ہیں, اس کے اندر اس میں ٹویسٹ بھی کرتے ہیں. جو لوگ باہر بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو کسی طرح سے آپ انڈوز نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہاں پر کہتے ہیں نا کہ حقائق کا مقابلہ حقائق سے ہونا چاہیے. اگر پروپیگنڈا ہے تو حقائق سامنے لے کر آئیں. ایگزیکٹلی, حقائق جو ہیں وہ ہمیشہ اوور پاور بھی کرتے ہیں پروپیگنڈا کو. نذیر لغاری صاحب, بنیادی سوال تو یہی ہے نا کہ کیسز بن جاتے ہیں, انٹرپول کو لکھ دیں یا جس کو مرضی لکھ دیں. اب تو یہاں ایک آدمی نے 1 ارب روپے مونس الہی کی کمپنیز میں جمع کرانے کی باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی ہے فراست علی چٹھا نے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا مثلا ناصف علی زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا گیا, کچھ نہیں نکلا. آج وہ صدر مملکت دوسری دفعہ بن چکے. تو مونس الہی کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے, کیا واقعی اس کو قانون کے کٹڑے میں لایا جا سکے گا؟ ادھر دیکھیں نا, ان کے والد محترم جناب پرویز الہی کو تو مل گیا, باہر آ گئے وہ جیل سے. دیکھیں مقصود چپراسی کا کیا بنا تھا, اور جو الزامات لگائے گئے تھے موجودہ وزیر اعظم پر, ان کے الزامات کا کیا ہوا, ان ثبوتوں کو کیا ہوا جو اسی FIA نے اور اسی نیب نے جمع کیے تھے اور جمع کر کے وہاں پر پیش کیے گئے تھے. اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جناب یہ ثبوت مل گیا, اور 64 ارب کے ہمیں ثبوت ملے. 1 ارب کے کیا ہے, یہ تو پینٹ ہے 64 ارب کے مقابلے میں. تو اس وقت تو یہ سارے ثبوت پیش کیے گئے تھے. اچانک پھر سارے کے سارے چیزیں وڈرا کر دیں گے, ریفرنسز واپس لے لیے گئے, مقدمہ ختم ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا. ہمارے ملک میں احتساب کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ پنجاب کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کو سزا ہوئی, اور سزا ایسی ہوئی ہے کہ اگر ساری سزا ملا دی جائے تو 40 سال سے بھی زیادہ سزا ہوئی. وہ 1 دن بھی جیل میں نہیں گئے, 1 دن کے لیے بھی کورٹ نے سزا دے دی. اور یہاں ہمارے یہاں سے سندھ سے ایک سابق وفاقی وزیر کو یا وزیر مملکت کو سزا ہوئی, 3 مقدمات میں سزا ہوئی, اور 3 مقدمات میں سزا ہونے کے باوجود وہ 1 لمحے کے لیے بھی جیل نہیں گئے. یہاں کنوکشن کے باوجود لوگ جیل نہیں جاتے. ایک کنفیشن ہوتا ہے, ایک وزیر اعلیٰ آتے ہیں ایک اور صوبے کے, ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں, وہ آ کر اعلان کرتے ہیں, وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب میں نے ہاں کی کرپشن, کوئی 10 ارب ڈالر کی یا کتنے لاکھ ڈالر کی, یا وہ سارا اعلان کرتے ہیں کہ کی کرپشن. اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں, ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں, وہ حکمران کا ہاتھ چومتے ہیں, وہ سلطان کا, بادشاہ کا, کنگ کا ہاتھ چومتے ہیں, ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر وہ پانی اور بجلی کے وزیر بن جاتے ہیں, پھر وہ پاکستان کے سارے تھانے ان کے حوالے ہو جاتے ہیں. بھائی پاکستان میں یہی ہوتا رہا ہے نا اب تک. احتساب جو آپ کے سامنے ہوا ہے, لوگوں کے خلاف لوگوں کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں, لوگوں کے اوپر سزائیں ہو چکی ہوتی ہیں, لیکن حکمران اشرافیہ کے لوگ اس طرح نہیں ہوتے ہیں. وہ جیل میں بھی جائیں تو مزے میں ہوتے ہیں, سزا ہونے کے باوجود جیل میں نہیں جاتے ہیں, سزا ہونے کے باوجود آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, اور پلی بارگین کے تحت جا کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے پیسے ہم واپس دیتے ہیں, دیتے بھی نہیں ہیں. وہ صرف ایک تھوڑی سی اماؤنٹ جا کر جمع کرا کے وہ بنیاد رکھ دیتے ہیں کہ جناب ہم واپس کر رہے ہیں, پھر واپس بھی نہیں جاتی ہے وہ رقم, وہ ساری کے ساری ختم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور لغاری صاحب یہی تو سارا مسئلہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ادھر رکیے گا پلیز. ملک صاحب,
یہ جو مونا سلائی کے خلاف ایک تو یہ آ گیا، لاہور کے حوالے سے بھی بہت سارے کیسز تھے، ان کا کیا بنا؟ دیکھیں میرے خیال میں سارے کیسز جو ہیں وہ ان کو جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا آرام سے پولیٹیکل کیسز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، کئی معاملات طے پا جاتے ہیں، لوگ باہر آ جاتے ہیں. یعنی کوئی ایک کیس نہیں ہے، بے شمار کیسز ہیں. اب کس کے کیس کی میں آپ کو مثال دوں؟ یعنی کیا یہ آسان ترین کیس نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے اگر بھرتیاں کی ہوں اور اس نے بھرتیاں کی آؤٹ آف میرٹ کی ہوں، اگر کوالیفیکیشن درکار ہے، فرض کرے گریجویشن میٹرک پاس بندے کو بھرتی کر لیا گیا ہو، تو اس سے زیادہ ثبوت کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لیکن عدالتوں سے وہ بھی جا کے بری ہو جاتے ہیں. یعنی اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے خلاف اگر اس کے پاس بینک اکاؤنٹس میں جو ہے وہ اربوں روپے ہیں، لیکن وہ جو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے اس میں اس کے پاس اثاثے نہیں ہیں. اس سے بڑا ثبوت تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. لیکن ایسے کیس بھی بری ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ماضی کا چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دوں 1 منٹ کے اندر. ایک ایس ٹی او ہوا کرتے تھے ایکسین، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ شادی کی، زیور دیا گیا، بہت سے جو ہے وہ چیزیں دی گئی. ان کے خلاف انکوائری ہوئی اینٹی کرپشن میں. تو انہوں نے ایک ایم پی اے صاحب کا لیٹر ساتھ لگا دیا کہ یہ میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے یہ ساری بیٹی کی شادی کے لیے اسپانسر کیا تھا، یہ سارے پیسے ان کے. تو وہ بڑی آرام سے کیس سے نکل گئے. یعنی جس ملک میں یہ صورتحال بن جائے کہ آپ وہ ایک بڑی خوبصورت کسی نے بات کہی تھی کہ لوگ کرپشن کے ثبوت مانگتے ہیں، یہاں لوگوں نے کرپشن کے محلات کھڑے کر دیے ہیں لیکن اور وہ نظر نہیں آتے. بہت شکریہ جناب نصر اللہ ملک صاحب، آپ نے وقت دیا. جناب نذیر لغاری صاحب ایز یوزول تھینکفل ٹو یو، آپ نے وقت نکالا. عامر ضیاء صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.